میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن ملدن کاف زبر کا ملدن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق ادغام کے بارے میں ہے۔ یاد رہے ہم ادغام مع الغنہ کی مثالیں پہلے سمجھ چکے ہیں۔ نون ساکن میں ادغام مع الغنہ کی مثالیں بھی ہو چکی ہیں، تنوین میں ادغام مع الغنہ کی مثالیں بھی ہو چکی ہیں۔ آج ہم نون ساکن میں ادغام بلا غنہ کی مثالیں سمجھیں گے۔ آئیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں، میم نون لام زبر مل لام میم زبر لم ملم۔ یاد رہے یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حروف یرملون میں سے لام اور را جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ آئیے رواں مشق کرتے ہیں۔ ملم، پھر پڑھ لیجئے ملم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے ملم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہجے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر بھی لام دوسرے کلمے میں ہے۔ نون ساکن کے بعد لام اور را دونوں میں سے لام آیا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میم نون لام زبر مل لام الف زبر لا ملا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے ہجے کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہوتا ہے، یعنی نون ساکن میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ فا زبر فا حمزہ نون لام زیر ال فَإِل لام میم زبر لم فَإِلَّم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھیے۔ نون ساکن جو پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ کریں گے۔ اور دوسرا نون ساکن جو دال کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی جو پہلا نون ساکن ہے اس کے بعد لام آیا تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں پر بھی یلو کلر ہے، اور جہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے یہاں پر بھی یلو کلر ہے، تو دونوں ہی میں ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اس پورے قاعدے میں یلو کلر جہاں جہاں ہوگا ہم نے وہاں غنہ نہیں کرنا۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن ملدن ہا پیش ہو ملدن ہو، یعنی ہم نے دونوں ہی میں غنہ نہیں کیا۔ آئیے اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ہم رواں مشق کریں گے۔ ہجے ہم نے سمجھ لیے ہیں کہ ان کے ہجے کس طرح کریں گے کہ ساکن حرف کے بعد جب مشدد حرف آتا ہے تو ہجوں میں دونوں ہی کو پڑھتے ہیں، اور جب اس کی رواں آواز دیں گے، جب اس کو رواں پڑھیں گے تو پھر ہم نے نون یعنی ساکن حرف جو ہوتا ہے اس کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہوتا ہے۔ تو اس کو پہلی بار پڑھتے ہیں یا کُلَّهُ، ہا الٹا پیش ہو کو ہم نے لمبا کیا ہے، کھڑی حرکات میں سے ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں یا کُلَّهُ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے یا کُلَّهُ۔
اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں 4 کلر ہیں، پہلا بلیک، پھر یلو، پھر گرین، پھر آسمانی کلر ہے، کین کلر ہے۔ بلیک کلر میں یہاں پر کسرہ کا کہتا ہوتا ہے، مکسور ہے، یہ میم مکسور ہے، تو اس کو اگلے ساکن حرف سے ملانا ہے۔ آگے ساکن کے بعد پھر فوراً ہی مشدد حرف آ گیا، تو ہجے کرتے ہوئے دونوں کو پڑھیں گے، یعنی نون اور را دونوں کو پڑھیں گے۔ جیسے ہی ہم ہجے کر چکیں گے تو پھر اس کی نون کی آواز کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، تو پھر بن جائے گا میر، را کو ہم پر کر دیں گے اور بن جائے گا میر ربی۔ با میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے اور وہ بھی جماؤں کے ساتھ، اسے قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں میر ربی، پھر پڑھ لیجئے میر ربی، را کو پر کرنا ہے۔ آئیے لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیتے ہیں میر ربی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں میر ربی کا، آئیے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ گرین کلر میں ہم نے را کو پر کرنا ہے، با مشدد ہے، جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ جماؤں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس قلقلہ کو قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں۔ آئیے اس کی رواں ہم مشق کرتے ہیں میر ربک، پھر پڑھ لیجئے میر ربک، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے میر ربک۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یلو کلر ہے، نون ساکن کے بعد لام کو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ الیس، پھر پڑھ لیجئے الیس، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے الیس۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں مِن ربہم، پھر پڑھ لیجئے مِن ربہم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے مِن ربہم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں لَإِن لَم، یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے یلو کلر میں، لَإِن لَم، پھر پڑھ لیجئے لَإِن لَم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے لَإِن لَم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریڈ کلر بھی آخر میں ہمیں نظر آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ کا کلر ہے اور یہاں پر ادغام بلا غنہ ہی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں۔ یاد رہے نون ساکن جو آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے، تو یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ کریں گے، اس غنہ کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ اس کی آواز اور غنہ آنے کی آواز میں فرق ہوتا ہے، سمجھیے اس کی آواز کیسی ہوگی۔ آئیے مشق کرتے ہیں مِن لَدُنْکَ، پھر پڑھ لیجئے مِن لَدُنْکَ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے مِن لَدُنْکَ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس مشق کا آخری لفظ ہے۔ یاد رہے اس مشق میں ہم نے 12 الفاظ کے ساتھ نون ساکن میں ادغام بلا غنہ کی مشق کی ہے۔ آئیے اس کی مشق ہم کرتے ہیں مِن لسانی، پھر پڑھ لیجئے مِن لسانی، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے مِن لسانی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔